السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد، میں ہوں نازیہ خان، اور کھیلوں کی خبروں سے میں سمیع اقبال آپ کا ساتھ دوں گا۔ پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول میں نجی شعبے کا کردار انتہائی اہم۔ حکومت کے مالیاتی خدمات تک رسائی میں بہتری کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ مائکرو فائنانس کے شعبے میں اسلامی بینکاری کو بڑھانا ہوگا۔ کرونا وائرس سے پوری دنیا کی طرح پاکستانی معیشت بھی متاثر ہوئی۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کا اسلامی معاشیات سے متعلق استنبول میں بین الاقوامی کانفرنس سے بذریعہ ویڈیو لنک خطاب۔ مشکل وقت میں ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج دیا۔ سی پیک تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ NHA نے کفایت کاری مہم کے تحت 1 ارب 68 لاکھ روپے کی بچت کی۔ وزیر مواصلات مراد سعید۔ وزیر اعظم عمران خان کی لاہور میں مرحوم ڈاکٹر اعجاز احسن کی گھر آمد۔ اہل خانہ اور بھائی بیرسٹر اعتزاز احسن سے تعزیت۔ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا۔ ڈاکٹر اعجاز احسن کی پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن کی حیثیت سے پارٹی خدمات کو خراج تحسین پیش۔ پاکستان میں کورونا کیسز کے پھیلاؤ میں تیزی۔ ایک دن میں ریکارڈ 6,825 نئے کیسز کی تصدیق۔ متاثرہ افراد کی تعداد 1,39,230 تک جا پہنچی۔ مزید 81 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ جام بحق افراد کی مجموعی تعداد 2,632 ہو گئی۔ 51,735 صحتیاب۔ اس وقت ملک میں تقریباً 1.5 لاکھ کورونا کے مریض ہیں۔ موجودہ صورتحال برقرار رہی تو جولائی کے آخر تک تعداد 10 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ تحقیق کے مطابق فیس ماسک کا استعمال کورونا پھیلاؤ روکنے میں معاون ہے۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی NCOC میں میڈیا بریفنگ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا وزارت خارجہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے سے متعلق مشاورتی اجلاس۔ کورونا نے دنیا کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ بدلتی ہوئی دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانا ہوگا۔ شاہ محمود قریشی۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کووڈ-19 کا علاج جاری۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے شیخ رشید احمد کو ٹیلی فون کر کے خیریت دریافت کی۔ ڈاکٹرز اور نرسنگ اسٹاف بہترین صلاحیتوں کے مطابق علاج کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اب بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ عوام احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور گھروں میں رہیں۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا ملٹری ہاسپٹل راولپنڈی سے پیغام۔ سندھ حکومت منافرت کی سیاست کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ کارڈ کھیل کر سیاست چمکا رہی ہے۔ سندھ حکومت کی کارکردگی مایوس کن ہے۔ کراچی میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کی نیوز کانفرنس۔ ٹڈی دل سے متاثرہ 44 اضلاع میں سروے اور کنٹرول آپریشن جاری۔ محکمہ زراعت، فوڈ سیکیورٹی اور فوج کی 1281 ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں انسداد ٹڈی دل مہم میں حصہ لے رہی ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 79,76,000 سے تجاوز کر گئی۔ 4,34,000 ہلاک، 40,95,000 افراد صحتیاب۔ امریکہ میں 21,60,000 افراد متاثر، 1,17,800 سے زیادہ ہلاک۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا تاریخی اقدام۔ یونیورسٹیز میں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھانے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب کی جامعات میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھے بغیر ڈگری نہیں ملے گی۔ شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کو برطانیہ سے واپس لانے کے لیے اقدامات۔ قومی احتساب بیورو کا انٹرپول سے رابطہ کرنے کا فیصلہ۔
برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی سے سلمان شہباز کی واپسی کے لیے مدد لی جائے گی۔ ماضی کی مقبول اداکارہ سبیحہ خانم امریکہ میں انتقال کر گئی۔ سبیحہ خانم نے 50 اور 60 کی دہائی میں پاکستانی سینما پر راج کیا۔ حکومت پاکستان نے سینئر اداکاروں کو بہترین فنی خدمات پر تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا۔ وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کا سبیحہ خانم کے انتقال پر اظہار افسوس۔ اور پاکستان باکسنگ فیڈریشن کا پہلا آن لائن باکسنگ ٹورنامنٹ آج شروع ہو رہا ہے۔ ایونٹ میں ملک بھر سے باکسرز ایکشن میں ہوں گے۔ آن لائن فٹنس اینڈ شیڈو باکسنگ ٹورنامنٹ 7 روز تک جاری رہے گا۔ اور تماشائیوں کے بغیر یورپین فٹ بال لیگز کے مقابلے جاری۔ اسپینش لیگ لا لیگا میں بارسلونا کی ریال ماروکا کو 4 گول سے شکست۔ جرمن فٹ بال لیگ میں ورڈر بریمن کی ٹیم پیٹر بان کو 5-1 سے شکست دینے کے باوجود بھی ریلیگیشن کے خطرے سے دوچار۔ بائرن میونخ نے بوروسیا مونشن اور بوروسیا ڈارمن نے فورٹونا ڈیسلڈورف کو ہرا دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول میں نجی شعبے کا کردار انتہائی اہم ہے۔ حکومت مالیاتی خدمات تک رسائی میں بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اسلامی معاشیات سے متعلق استنبول میں 12ویں بین الاقوامی کانفرنس سے ویڈیو لنک خطاب میں انہوں نے کہا کہ مائکرو فائنانس کے شعبے میں اسلامی بینکاری کے حصے کو بڑھانا ہوگا۔ The development of Islamic finance in its present form can be traced back to the decade of the 60s. It is still relatively new as compared to conventional financial markets. However, it is growing rapidly, and the extension beyond Muslim majority jurisdictions reflects its much wider acceptability as a viable alternate and complement to conventional finance. ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ مشیر خزانہ نے کہا کہ کرونا وائرس سے دنیا کی طرح پاکستانی معیشت بھی متاثر ہوئی ہے۔ محدود وسائل کے باوجود حکومت نے کرونا ریلیف فنڈ قائم کیا۔ The whole world has been affected, and according to the IMF, the global GDP is going to contract by 3 to 4%. We in Pakistan have also been affected, and our GDP has taken a hit. Also, our exports and remittances have been adversely affected, and industry and retail trade and manufacturing sectors have also suffered. We have tried to respond by offering an economic stimulus in which we have transferred cash into the hands of about 16 million families. مواصلات کے وزیر مراد سعید نے کہا ہے کہ رواں سال کے پی ایس ڈی پی میں 57 منصوبے رکھے گئے ہیں۔ سی پیک تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور نئے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ قومی خزانے پر بوجھ بنے بغیر 1318 کلومیٹر سڑکیں بنائیں گے۔ مشکل وقت میں ملکی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج دیا۔ 11 ارب 90 کروڑ روپے احتساب کی مد میں ریکور کیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گی صدف افضل۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران وفاقی وزیر مراد سعید نے کہا کہ کورونا کے باعث حکومت نے مستحق خاندانوں کے لیے 12,000 روپے فی خاندان امداد رکھی ہے۔ حکومت کی کفایت شعاری مہم کے تحت وزیر اعظم آفس کے اخراجات میں بچت کی گئی۔ 30 کروڑ 5 لاکھ کی کمی کی وزیر اعظم آفس کے اخراجات میں، اور 18 کروڑ سے زائد دوسرے فائنینشیل ایئر میں جو ایلوکیٹڈ بجٹ تھا اس سے بھی کم انہوں نے صرف کیا، اس میں بچت کی۔ 1 ارب 61 لاکھ NHME بھی 20.5 مہینے کے اندر پرائم منسٹر کے اسٹریٹی ویژن کے مطابق کنٹریبیوٹ کیا، اس کو یہاں پہ امپلیمنٹ کیا۔ اکاؤنٹیبلٹی کے اندر ہم نے پچھلے 20 مہینے کے اندر 11 ارب 90 کروڑ روپے جو ہے وہ ہم نے ریکور کیے ہیں۔ 35 ارب سے ہم نے زیادہ کا 20.5 مہینے میں ریونیو جو ہے اس میں اضافہ کیا۔ مراد سعید نے کہا کہ ہم عوام کے لیے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے منصوبے لے کر آئے ہیں۔ سب سے زیادہ جہاں پہ آبادی ہے ان علاقوں کو اگر موٹر وے نہیں ملا تو اب ملنے جا رہا ہے،
सियालकोट से कारिया और कारिया से रावलपिंडी, ये पूरा आपका पंजाब जो है वो मोटरवेज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। कराची, क्वेटा, चमन, ये अहम तरीन है, इसकी डुअलाइजेशन या एक्सप्रेसवे यहाँ पे होना चाहिए। लिहाजा हमने इसको भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट में रखा हुआ है। शाहदरा फ्लाईओवर के ऊपर भी हम इसको भी बनाने जा रहे हैं। बलकसर मियावाली जो रोड है, डुअलाइजेशन की तरफ भी हम जा रहे हैं। तो मुजफ्फरगढ़ रोड, ये भी आपको पता है साउथ पंजाब के अंदर आता है, और अब हम इंशाअल्लाह इसको करने जा रहे हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा कि छोटे और पसमानदा इलाकों पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाहौर में मरहूम डॉक्टर एजाज अहसन के घर गए। उन्होंने मरहूम के अहले खाना और भाई बैरिस्टर एतजाज अहसन से ताज़ियत की और मरहूम की रूह के साले सवाब के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मरहूम डॉक्टर एजाज अहसन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन की हैसियत से पार्टी के लिए खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। खबरनामा जारी है। यहाँ आपको बताएं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज़ान फजर का वक्त हुआ चाहता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ वेलकम बैक। अब कुछ बात करते हैं कोरोना के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना केसेस का ग्राफ तेजी से बुलंद हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 6,825 नए केसेस सामने आए हैं और मजीद 81 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,39,230 हो गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 2,632 है। 51,735 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के तकरीबन 1.5 लाख मरीज हैं। वबा का फैलाव रोकने के लिए मास्क और समाजी फासले की तदाबीर पर अमल करना होगा। तफसील बताएंगे राना इफ्तिखार अहमद।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں میڈیا بریفنگ میں وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کے لیے عوام سے بار بار اپیل کی گئی ہے۔ 26 فروری کو پہلا کیس آیا تھا اور آج جون کے وسط میں تقریباً ہم 1.5 لاکھ کیسز کے اوپر کھڑے رہے۔ جون کے آخر تک یہ تقریباً 3 لاکھ تک بھی پہنچ سکتی ہے، جولائی کے آخر تک 10 سے 12 لاکھ کے درمیان پہنچ سکتی ہے۔ بنیادی طور پہ 2 چیزیں ہیں جس کا ہم نے خیال رکھنا ہے، جس کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ پہلی چیز یہ ماسک پہننا، دوسری چیز سماجی فاصلہ رکھنا۔ یہ اس لیے نہیں حکومت کر رہی کہ وہ آپ کو تنگ کرنا چاہتی ہے، لیکن اس لیے کر رہی ہے کیونکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کی زندگی کی، ان کے صحت کی حفاظت کی جائے۔ اسد عمر نے کہا کہ جن علاقوں میں وبا کا پھیلاؤ زیادہ ہے وہاں انتظامی کارروائی ہوگی، جس کا آغاز لاہور سے کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آکسیجن بیڈ میں اضافے کے لیے صوبوں کی معاونت اور ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ہم وفاقی حکومت صوبوں کی مدد کریں گے، ان 2150 آکسیجن کے بیڈز جو ہیں ان کے اندر اضافہ کیا جائے۔ سندھ کے اندر 500 بیڈز کا اضافہ ہوگا جی، خیبر پختونخوا 400، پنجاب 500، بلوچستان 200، گلگت بلتستان 40، آزاد جموں اینڈ کشمیر 60 اور اسلام آباد کے اندر 450 بیڈز کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تقریباً پچھلے 2 دن سے 30,000 ٹیسٹ روزانہ ہو رہے ہیں، یعنی 60 گنا سے زیادہ اضافہ کیا جا چکا ہے۔ کیپیسٹی اس سے بھی زیادہ اس وقت موجود ہے، تقریباً 45 سے 50,000 ٹیسٹ کی کیپیسٹی اس وقت موجود ہے۔ اس کو اگلے 4 سے 6 ہفتے کے اندر ہم 3 گنا سے زیادہ کیپیسٹی کے اندر اضافہ کریں گے، یعنی اس کو 1.5 لاکھ ٹیسٹ روزانہ کرنے کی کیپیسٹی تک لے جائیں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وبا کے پھیلاؤ کی رفتار کو کم کر کے صحت کے نظام کو مفلوج ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزارت خارجہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی صدارت میں خصوصی مشاورتی اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں ٹیلی کام کمپنیز کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ کورونا کی عالمی وبا نے دنیا کو یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ آج دنیا بھر میں تمام اہم اجلاس ویڈیو لنک اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں اپنے امور کی انجام دہی میں جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانا ہوگا۔ شاہ محمود قریشی نے ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے ٹیلی کام کمپنیز کے نمائندگان کی گراں قدر آراء کو سراہا۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ان کا کووڈ-19 کا علاج جاری ہے، اب وہ بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ ڈاکٹرز اور نرسنگ سٹاف اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق علاج کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملٹری ہسپتال راولپنڈی سے اپنے پیغام میں کہا کہ جو لوگ ان کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ عوام سے اپیل ہے کہ وہ کورونا بیماری کو سنجیدہ لیں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور گھروں میں رہیں۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر نے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کو ٹیلی فون کر کے ان کی صحت سے متعلق دریافت کیا۔ اسد کیسر نے وزیر ریلوے کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شیخ رشید احمد نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا شکریہ ادا کیا۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان گلزار نے کہا ہے کہ کورونا وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے SOPs پر عمل درآمد بے حد ضروری ہے۔ سماجی فاصلے قائم رکھنے میں ہی تحفظ ہے۔ وزیر اعلیٰ نے لاہور میں صوبائی وزیر یاسر ہمایوں سے ملاقات میں کہا کہ کورونا وبا کے باعث معاشی اور سماجی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، ہم سب کو بدلتے ہوئے ماحول کے مطابق طرز زندگی کو بدلنا ہوگا۔ صوبائی وزیر یاسر ہمایوں نے کوئین میری کالج لاہور کی جانب سے چیف منسٹر فنڈ کورونا کنٹرول کے لیے 7,89,000 روپے کا چیک دیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان گلزار نے چیف منسٹر فنڈ میں رقم عطیہ کرنے پر کوئین میری کالج کے اساتذہ اور عملے کا شکریہ ادا کیا۔ سندھ میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ماسک، گلوز اور ہینڈ سینیٹائزرز کے استعمال کو ہر صورت یقینی بنائیں۔ PTI لیڈر رہنما فردوس شمیم نقوی اور حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ اپوزیشن بھی کورونا وائرس کی روک تھام چاہتی ہے۔ صوبائی حکومت کو صحت کی سہولتیں بہتر بنانا ہوں گی۔ مزید تفصیل بتائیں گے حسن ناصر صدیقی اپنی اس رپورٹ میں۔
सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कोरोना वायरस के हवाले से अपने बयान में कहा है कि सूबे में अब तक 2,98,332 टेस्ट किए गए हैं। इनमें से 53,805 केसेस सामने आए हैं। आज 1,119 मरीज सेहतयाब होकर अपने घरों को चले गए, जबकि अब सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 52,606 हो गई है। उन्होंने अवाम से अपील की कि SOPs पर सख्ती से अमल करें और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ताउन करें। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिंध असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी ने कहा है कि इज्तिमाई सतह पर मिलकर ही कोरोना वायरस का खात्मा किया जा सकता है। ये जब बात करते हैं तो वो ये नहीं कहते कि वफाक की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही जिसकी वजह से सिंध को उसका हिस्सा नहीं मिला। ये कहते हैं सिंध को उसका हिस्सा नहीं मिला, यानी ऐसा तासुर देते हैं कि बाकी सूबों को उतना मिला जितना उनसे वादा किया था, सिंध को नहीं दिया, इसे कि सिंध में PPP की हुकूमत है। न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध हुकूमत ने बदउनवान अनासर की पुष्पनाई की है, जबकि सिंध के अवाम बुनियादी सहूलतों को तरस रहे हैं। जो हुकूमत थर के अवाम को पानी तक न दे सके उससे क्या तवक्को रखी जाए। इस मौके पर PTI के अरकान असेंबली और दूसरे रहनुमा भी मौजूद थे। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने कोरोना से मुतासर स्पीकर सूबाई असेंबली मुश्ताक गनी और अरकान सूबाई असेंबली सुमैरा शम्स और आयशा बानो की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। सूबे में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर आला ने अवाम से अपील की कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। उन्होंने कहा कि SOPs की खिलाफ वर्जी की सूरत में इंतजामिया सख्ती करने पर मजबूर होगी। उन्होंने कहा कि जिन अवामी मकामात पर SOPs की खिलाफ वर्जी होगी उनको बंद कर दिया जाएगा। महमूद खान ने कहा कि ताजिर और ट्रांसपोर्ट SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने में इंतजामिया के साथ ताउन करें। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात अजमल वजीर ने कहा है कि सूबे के अस्पतालों के इस्तेदाद कार में इजाफा कर रहे हैं। अस्पतालों और तिब्बी अमले के लिए दरकार सहूलतें मुहैया करने के लिए तेजी से इकदाम जारी हैं। पिशावर में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान अजमल वजीर ने कहा कि फाटा इस्लाहात कमेटी ने कबाइली अजला के लिए NFC से 3% हिस्से की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि वजीर आला महमूद खान ने ये मामला कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास में उठाया। सिंध हुकूमत NFC से कबाइली अजला को हिस्सा देने की मुखालिफत कर रही है। बलूचिस्तान के वजीर आला जाम कमाल खान की खुसूसी हिदायत पर खुजदार टीचिंग अस्पताल में कोरोना वायरस PCR टेस्ट का आगाज कर दिया गया है। वजीर आला की हिदायत पर सूबे में कोरोना वायरस की टेस्टिंग में इजाफा किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर खुजदार ने कहा कि खुजदार लेबॉर्ट्री में कोरोना वायरस के टेस्ट शुरू होने से सूबे में कोरोना टेस्ट की सलाहियत में खातिर इजाफा हुआ है। वज़ीर आला जाम कमाल खान ने टीचिंग अस्पताल खुजदार में कोरोना वायरस PCR टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के क़याम पर इत्मीनान का इजहार किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये एक अहम पेशरफ्त है जिससे अवाम को कोरोना वायरस टेस्ट कराने की सहूलत मुयस्सर होगी। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने PTM रहनुमाओं को दावत दी है कि वो आएं और तमाम मुतनाज़ मसाइल पर तबादला ख्याल करें। उन्होंने कहा कि वो और PTM रहनुमा सूबा खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते हैं और हमें इज्तिमाई तौर पर सूबे की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। पख्तून एक मुहिब्बे वतन कौम है और वो मुल्क के दिफा में जानों का नजराना पेश करने से भी दरेग नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि साबका फाटा के अवाम को कौमी धारे में लाने के लिए इन अजला को सूबे में जम कर दिया गया था। वक्त आ गया है कि उनकी तरक्की के लिए सियासी मुहाजराई की बजाय इज्तिमाई तौर पर काम करें। मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि हुर्रियत चेयरमैन सैयद अली गिलानी से मंसूब जाली खत खुफिया भारतीय एजेंसियों की साजिश है जिसका मकसद जम्मू कश्मीर के आज़ादी पसंद अवाम की मुकद्दस तहरीक को बदनाम करना है। KMS के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी बयान में कहा कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला खत जाली है। उन्होंने कहा कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन गुज़िश्ता 10 बरस से ज्यादा अरसे से घर में कैद हैं और बाहर की दुनिया से उनके रवाबित मुनक़ता हैं। तर्जुमान ने कहा कि बाज़ मौका परस्त भारतीय खुफिया एजेंसियों की इबा पर सूरत हाल को ज़ाती हकीर मफादात के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने हुर्रियत रहनुमा की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करते हुए कहा कि सैयद अली गिलानी की शख्सियत अहदसाज है और भारत की जानिब से उन्हें बदनाम करने की किसी भी कोशिश को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام تمام بین الاقوامی فورمز پر مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور پائیدار حل کی بھرپور وکالت کرنے پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما میر شاہد سلیم اور تحریک وحدت اسلامی نے اپنے بیانات میں کہا کہ بھارتی فوجی کشمیری عوام کو محض حق خود ارادیت کے مطالبے پر ناقابل تصور مظالم کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ غیر قانونی طور پر نظر بند انسانی حقوق کے کارکن محمد احسن اونتو نے جیل سے اپنے پیغام میں کہا کہ بھارت اور مقبوضہ کشمیر کے مختلف جیلوں میں نظر بند ہزاروں بے گناہ کشمیریوں کو بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے۔ جموں کشمیر سالویشن موومنٹ کے وقت حال ہی میں بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید ہونے والے نوجوان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سری نگر میں مزار شہداء پر گیا۔ وفد کی قیادت مظفر جان کر رہے تھے۔ پاکستان نے مقبوضہ اور آزاد کشمیر کے حوالے سے بھارتی وزیر دفاع کے بیان کی مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی وزیر دفاع کا بیان بی جے پی حکومت کا آزاد کشمیر سے متعلق ایک اور جھوٹ ہے۔ بیان پاکستان کے خلاف لا علاج جنون کا عکاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ 5 اگست سے بھارتی اقدام کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنا، کشمیریوں کو کمزور کرنا اور ان کو ان کے حق سے محروم کرنا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بی جے پی حکومت بندوق کے ذریعے اپنے فیصلوں پر عمل درآمد چاہتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں 9 لاکھ سے زیادہ فوج کے ذریعے لاک ڈاؤن کو 10 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیان ریاستی دہشت گردی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ اور بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازع پر بی بی سی کا مضمون، پاکستان کے خلاف بولنے والی انڈین فوج چین کے سامنے خاموش کیوں رہتی ہے؟ سابق بھارتی فوجی سربراہ بکرم سنگھ نے بی بی سی کو انٹرویو میں بھارت کی اصلیت بتا دی۔ بکرم سنگھ نے کہا کہ چین کو جواب دینے کے لیے کارروائی کا فیصلہ فوج نہیں بلکہ سیاسی قیادت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں محتاط رہنا ہوتا ہے کہ ہماری صلاحیت کیا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں تو اس کے دیر پا اثرات کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ جنرل بکرم سنگھ نے کہا کہ چین کے ساتھ معاملے میں تصادم میں اضافے کا پورا خدشہ ہوتا ہے۔ سابق بھارتی چیف نے کہا کہ اگر جوابی کارروائی کرنا چاہیں تو ہمیں وسائل کی ضرورت ہوگی۔ سرحد پر انفراسٹرکچر کے لحاظ سے چین ہم سے بہت آگے ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ سال پہلے چین کم وقت میں فوج کے 22 ڈویژن جمع کر سکتا تھا، آج 32 کر سکتا ہے۔ ایک ڈویژن میں 10,000 فوجی ہوتے ہیں جو فوری پوزیشن سنبھال سکتے ہیں۔ سابق بھارتی خارجہ سیکرٹری شیام سرن نے کہا کہ چین کی سرحد پر انڈین فوجی جوابی کارروائی کرنا نہیں چاہتی یا اس کے پاس صلاحیت نہیں۔ بی بی سی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 9 جون کو نیپال کے ایوان زیری نے نئے سیاسی نقشے کو منظوری دی۔ نئے نقشے میں کالا پانی، لیپو لیک اور لمپادھورا شامل ہیں جو انڈیا کے نقشے میں بھی ہیں۔ بھارتی آرمی چیف جنرل منوج نرو نے کہا کہ نیپال کسی اور کے اشاروں پر کام کر رہا ہے۔ محکمہ زراعت، فوڈ سیکیورٹی اور فوج کی 1281 مشترکہ ٹیمیں ملک کے 44 اضلاع کے متاثرہ علاقوں میں انسداد ٹڈی دل مہم میں حصہ لے رہی ہیں۔ نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر کے مطابق ملک بھر میں 14 لاکھ ایکڑ پر کنٹرول آپریشن کیا جا چکا ہے۔ پنجاب میں پچھلے 24 گھنٹے میں 1,89,000 ایکڑ پر سروے کیا گیا ہے۔ ضلع میاوالی میں ٹڈی دل کی موجودگی پر 50 ایکڑ پر آپریشن کیا گیا ہے۔ NLCC کے مطابق سندھ میں پچھلے 24 گھنٹے میں 1,42,000 ایکڑ اراضی پر سروے کیا گیا۔ 5 اضلاع میں ٹڈی دل کی موجودگی پر 2,471 ایکڑ پر آپریشن کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں 1,92,000 ایکڑ رقبے پر سروے کیا گیا اور 9 اضلاع میں ٹڈی دل کی موجودگی پر 2,471 ایکڑ پر آپریشن کیا گیا۔ بلوچستان میں 3 لاکھ ایکڑ رقبے پر سروے کیا گیا۔ 29 اضلاع میں ٹڈی دل کی موجودگی پر 16,000 ایکڑ رقبے پر آپریشن کیا گیا۔
دنیا بھر میں کورونا وائرس کے مہلک وار جاری ہیں اور اب تک 79,76,000 سے زیادہ افراد کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 4,34,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اب تک 40,95,000 کورونا کے مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ دنیا کا سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ ہے، جہاں متاثرین کی تعداد 21,60,000 سے زیادہ ہے، جبکہ 1,17,800 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ برازیل متاثرین اور اموات کی تعداد کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر آ چکا ہے، جہاں 8,67,000 سے زیادہ متاثر، جبکہ 43,000 کے قریب افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب برطانیہ شدید معاشی بحران کی زد میں ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک برطانوی معیشت 20.4% تک گر چکی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب تک سماجی فاصلے کو کم کرتے ہوئے ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کو نہیں کھولا جاتا، برطانوی معیشت کی بحالی بہت مشکل ہے۔ وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ وہ پابندیوں کو نرم کرتے ہوئے سماجی فاصلے کو کم کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو ہی کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد کم ہوگی، ہم سماجی فاصلے کی پابندی ختم کر دیں گے۔ ادھر میکسیکو شہر کے میئر نے اگلے ہفتے سے پبلک ٹرانسپورٹ اور ٹریفک پر عائد پابندیوں کو نرم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 3,40,000 کے قریب فیکٹری مزدوروں کو بھی اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ کام پر واپس آ سکتے ہیں۔ مقامی حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ آج پبلک ٹرانسپورٹ اور فیکٹریاں کھول دی جائیں گی، لیکن احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ جمعرات سے چھوٹی دکانیں بھی کھولنے کی اجازت ہوگی۔ امریکی ریاست اٹلانٹا میں پولیس نے ایک اور سیاہ فام کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ سیاہ فام شہری کی ہلاکت کے کچھ گھنٹے بعد ہی لوگ احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر آ گئے۔ جارجیا میں مظاہروں میں شدت آ گئی ہے۔ دوسری جانب اٹلانٹا کے میئر کے مطابق پولیس کے سربراہ نے شہری کی ہلاکت کے بعد استعفی دے دیا، جسے قبول کر لیا گیا ہے۔ چین کے شہر ولنگلنگ میں تیل سے بھرے ٹینکر میں دھماکے سے 18 افراد ہلاک اور 167 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب مایا گیس سے بھرا ٹینکر ایکسپریس وے پر دھماکے سے پھٹ گیا۔ اس کے بعد ایک دوسرا دھماکہ ہوا اور تباہ شدہ ٹینکر ایکسپریس وے کے قریب واقع ورک شاپ پر جا گرا۔ دھماکے سے قریبی رہائشی مکانات کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ کورونا وائرس سے بین الاقوامی معیشتوں کو نقصان پہنچنے کا تباہ کن سلسلہ جاری ہے۔ وبا کی وجہ سے اقتصادی سرگرمیاں سست روی کا شکار ہیں۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملکوں کے ساتھ ساتھ مستحکم معیشتوں والے ملکوں کی جی ڈی پی پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ وبا کی وجہ سے عالمی معیشت کی مجموعی ملکی پیداوار کو 9,000 ارب ڈالر کے قریب نقصان کا سامنا ہے۔ دستیاب اعداد و شمار کے مطابق 2020 میں برطانیہ کی جی ڈی پی میں منفی 11.5، فرانس منفی 11.4، اٹلی منفی 11.3، اسپین منفی 11.1، یورو خطہ منفی 9.1، روس منفی 8، کینیڈا منفی 8، برازیل منفی 7.4، امریکہ منفی 7.3، جرمنی منفی 6.6، جاپان منفی 6، بھارت منفی 3.7 اور چین کی منفی 2.6% تک گر سکتی ہے۔ ان اعداد و شمار کو سامنے رکھتے ہوئے آئندہ سال پاکستان کی جی ڈی پی میں منفی 0.4% تک کی کمی کا اندازہ ہے۔ قومی اقتصادی جائزہ کے مطابق اس وبا سے پاکستان کی مجموعی ملکی پیداوار کو 3,000 ارب روپے کے نقصان کا اندازہ ہے۔ اپریل کے مہینے میں امریکہ میں پہلی سہ ماہی کے دوران جی ڈی پی میں 48% اور برطانیہ میں 20.4% کی کمی کو نمایاں طور پر دیکھا گیا۔ یورپی یونین میں گزشتہ 14 برسوں میں پہلی بار بڑے پیمانے پر کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ عالمی بینک کے تازہ ترین جائزہ میں سال 2020 میں عالمی جی ڈی پی میں 5.2% کمی کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ عالمی وبا کی وجہ سے سال 2020 میں کئی ملک کساد بازاری کا سامنا کریں گے۔ پاکستان کی حکومت نے تیزی سے پھیلنے والی کساد بازاری پر قابو پانے کے لیے سخت اور مشکل فیصلے کرتے ہوئے معیاری حفاظتی تدابیر کے ساتھ تعمیرات، صنعت اور زراعت سمیت معیشت کے کئی اہم شعبوں کو کھول دیا ہے۔
पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क भारत मोदी हुकूमत की जानिब से दुनिया के सख्त तरीन लॉकडाउन के बाद भी इक्तिसादी मुश्किलात का सामना कर रहा है। भारत के मारूफ माहिर इक्तिसादियात प्रणब प्रधान ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने भारत की मईशत और बेहतर हालात में भी मुश्किल से रोटी कमाने वाले गरीब शहरियों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। बाज़ अंदाजों के मुताबिक भारत में 24 मार्च के लॉकडाउन के बाद 1 करोड़ 20 लाख अफराद फौरी तौर पर बेरोजगार हो गए हैं, जबकि 1 अरब 38 करोड़ की आबादी में से निस्फ मुफलिसी का शिकार हो चुकी है, जिनमें से बाज़ फाका कशी की सतह पर पहुंच चुके हैं। विफाकी बजट में तामीराती शोबे को टैक्स की मद में खातिर खार रिलीफ देने की तजावीज रखी गई हैं। हुकूमत के इस इक़दाम को शोबे तामीरात से वाबस्ता अफराद ने बेहद सराहा है। मजीद तफसीलात बताएंगे ज़ीशान अहमद। हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल के बजट में तामीरात के शोबे को खुसूसी मराद देने की तजवीज रखी गई है। हुकूमत की जानिब से सीमेंट पर एक्साइज ड्यूटी में 25 रुपए की कमी की तजवीज है, जबकि तामीरात के शोबे में टैक्सेस को निफ्ट करने की तजवीज भी शामिल है। तामीराती शोबे से वाबस्ता कारोबारी हजरात और एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड इंडस्ट्री ने हुकूमत के इस इक़दाम को खुशाइन करार दिया है। पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया। इसके बहुत ज्यादा फवायद होंगे, लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा फवायद होंगे। देखिए, कंस्ट्रक्शन जो है उससे रिलेटेड 70-80 इंडस्ट्रीज हैं। 70 से जायद अलाइड इंडस्ट्रीज हैं। 70 से जायद अलाइड इंडस्ट्रीज की जब मैं बात करता हूं तो ये 70 फैक्ट्रीज की बात नहीं कर रहा हूं। हर प्रोडक्ट की जितनी भी फैक्ट्रियां, यानी अगर एक सीमेंट बनाने वाले की 10 फैक्ट्रियां, सरिये बनाने वाले की 50 फैक्ट्रियां, दरवाजे बनाने वाले की 5, तो ये सब अगर मिलाते हैं तो ये तादाद हजारों में पहुंच जाती है। तो इतनी सारी इंडस्ट्री आपके इस सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है। तो जब ये सेक्टर चलता है तो उन सब की इंडस्ट्रीज भी चलती हैं, और आपको और हमको सबको पता है कि कितनी एम्प्लॉयमेंट वहाँ जनरेट होती है। हुकूमत की जानिब से नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत गरीब और माशरे के पिछड़े हुए तबके के लिए 50 लाख घरों की तामीर का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा, जिसके लिए हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में 30 अरब रुपए रखने की तजवीज की है। हुकूमत को दुआएं करेंगे गरीब लोग। भाई ये तो गरीब का चूल्हा यही तो है, सबसे बेहतरीन काम ये डस्ट है। अगर काम होगा तो घर का चूल्हा जलेगा, काम नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह काम खुलने से सबकी आसानी मुश्किल आसान हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रोजगार इंशाल्लाह बढ़ेगा। इमरान खान ने बहुत अच्छा काम करा है। तामीरात के शोबे से वाबस्ता स्टील पाइप, अंडरग्राउंड टैंक और बॉयलर्स को फरोग देने के लिए हार्ड रोल कॉइल्स पर आयद रेगुलेटरी ड्यूटी को 12.5% से कम करके 6% रखने की तजवीज की है। आइंदा माली साल के बजट में रिहायशी इमारतों की तरक्की के लिए गैर मनकुला जायदाद की फरोख्त से हासिल होने वाले मुनाफे को टैक्स से मुस्तस्ना करार देने की भी तजवीज है। वफाकी हुकूमत की जानिब से तामीराती शोबे में रिलीफ देने से न सिर्फ लोगों को सस्ते घर मिलेंगे, बल्कि मजदूर और दिहाड़ीदार तबके के लोगों को भी रोजगार के वसी मौके मिलेंगे। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम दुनिया के बेशतर मुल्कों में खून का अतिया देने वालों का दिन मनाया गया। इस दिन मनाने का मकसद महफूज खून से मुतालिक आगाही देना और लोगों की मदद करने के लिए रज़ाकाराना तौर पर खून अतिया करने वालों का शुक्रिया अदा करना है। दुनिया में बेशुमार अमराज में मरीजों को खून की जरूरत रहती है। खून का अतिया किसी की जिंदगी और मौत के दरमियान फैसला कुन भी साबित हो सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि खून का अतिया देना न सिर्फ काबिल भरोसा अमल है, बल्कि इससे अपनी सेहत पर भी अच्छे असरात मुरतब होते हैं। खून का अतिया करने वालों के आलमी दिन पर पाकिस्तान थैलेसीमिया सेंटर ने ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया। कैंप में इस्लामाबाद के रिहायशियों ने बड़ी तादाद में खून अतिया किया। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे हसन तारिक भट्ट। इंटरनेशनल ब्लड डोनर्स डे का मकसद खून का अतिया करने वालों को खराज तहसीन पेश करने के साथ ब्लड डोनेशन की अहमियत को उजागर करना है। खून का अतिया करना किसी को जिंदगी देने के मुतादिफ है। हर हफ्ते एक दफा हर मरीज को खून लगाया जाता है, और हमारे पास इस वक्त सिर्फ सुंदर फाउंडेशन में 6000 से ऊपर तादाद में मरीज हैं। तो आप आएं और आके अपने एहतियात दें। ये एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए गिफ्ट है, और कुरान शरीफ में फरमाया गया है कि जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाई। खून आपके जिस्म में ऐसी चीज है जो कि मुस्तकिल बनती रहती है। अगर आप 3 महीने के अंदर किसी को खून देंगे तो वो दोबारा बन जाएगा। तो खून देने से आपकी जिस्म से क़ुव्वत मुदाफ़ियत आपकी अच्छी हो जाएगी। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में थैलेसीमिया के 1 लाख मरीज हैं, जबकि हर साल 5000 बच्चे इस मर्ज के साथ पैदा होते हैं।
خون کا عطیہ کرنے والوں کے عالمی دن کے موقع پر F9 پارک میں واقع پاکستان تھیلیسیمیا سینٹر کے زیر اہتمام بلڈ ڈونیشن کیمپ میں آئیں اور خون کا عطیہ کر کے تھیلیسیمیا اور خون کے دیگر امراض میں مبتلا افراد کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ حسن طارق بٹ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ قومی افسر بیورو نے شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کو برطانیہ سے واپس آنے کے لیے انٹرپول سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترجمان نیب کے مطابق برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی سے سلمان شہباز کی واپسی کے لیے مدد لی جائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے شریف خاندان منی لانڈرنگ کیس میں سلمان شہباز کو اشتہاری قرار دے رکھا ہے۔ سلمان شہباز کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور کی جانب سے بنائی گئی کمیٹی نے یونیورسٹیز میں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پنجاب کے جامعات میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھے بغیر ڈگری نہیں ملے گی۔ نوٹیفیکیشن میں واضح کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کا نصاب اسلامیات کے مضمون کے علاوہ پڑھایا جائے گا۔ گورنر پنجاب نے اپنے ایک پیغام میں کہا کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی دنیا اور آخرت سنواری جا سکتی ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ آئندہ مالی سال کے لیے صوبہ سندھ کا بجٹ 17 جون کو پیش کیا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کورونا وائرس نے نہ صرف ہمارے لوگوں کو متاثر کیا ہے بلکہ اس سے آئندہ سال کے بجٹ تخمینے بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ میں صحت کے شعبے کو ترجیح دی جائے گی۔ اور اب کچھ بات وائٹ گولڈ اور سفید انقلاب کے حوالے سے۔ رواں مالی سال کے دوران لائیو سٹاک سیکٹر کا مجموعی حجم 1466 ارب روپے رہا ہے، جبکہ شرح نمو 2.5% رہی۔ معاشی بہتری، خوراک کے تحفظ اور غربت کے خاتمے کے لیے موجودہ حکومت لائیو سٹاک سیکٹر پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں آصف رضوان۔ ڈیری کی صنعت کو وائٹ گولڈ سے منسوب کیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ زرعی ملک ہونے کے ناطے پاکستان میں معاشی بہتری اور غربت کے خاتمے کے لیے لائیو سٹاک سیکٹر انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس سیکٹر کا زراعت میں حصہ 60.6% اور جی ڈی پی میں حصہ 11.7% ہے، جبکہ مجموعی برآمدات میں لائیو سٹاک سیکٹر 3.1% حصے کا حامل ہے۔ ملک میں 8 ملین دیہی خاندانوں کی آمدنی کا 35 سے 40% اس سیکٹر پر منحصر ہے۔ ہمارے جانوروں میں انتہائی پوٹینشیل ہے، ان کی جسمانی جو پروڈکشن ہے، ان کی بڑھوتری ہے، اس کے مطابق اگر ان کو خوراک مل جائے تو یہ بہت ہی زیادہ ترقی کرتا ہے۔ مالی سال 2019-20 کے دوران ملک میں دودھ کی مجموعی پیداوار 61,690 ملین ٹن رہی، جس میں گائے کے دودھ کا حصہ 22,508 ملین ٹن اور بھینس کے دودھ کی پیداوار 37,256 ملین ٹن تھی۔ رواں مالی سال کے دوران گوشت کی مجموعی پیداوار 4,708 ملین ٹن میں بیف کا حصہ 2,303 ملین ٹن تھا۔ 85% سے زائد لائیو سٹاک کے مالکان چھوٹے فارمر ہیں جو کہ گھروں میں 1 سے 6 بھینسیں اور 1 سے 3 گائے پالتے ہیں۔ پاکستان میں جو فارم کی گیٹ پرائسز ہیں ملک کی، وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ پاکستان میں جو جانور ہیں ان کی جو ملکنگ ایلڈ ہے یا جو ان کی پروڈکٹیوٹی ہے وہ سب سے کم ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایک شخص سالانہ 170 لیٹر سے زیادہ دودھ استعمال کرتا ہے۔ لائیو سٹاک پروڈکٹس کی بڑھتی ہوئی ملک کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے لائیو سٹاک کی پیداوار بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان دودھ پیدا کرنے والے بڑے ممالک میں شامل ہے، جس کی وجہ پیداوار زیادہ ہونے کی بجائے جانوروں کی تعداد زیادہ ہونا ہے۔ پرانے زمانے کا معاملہ ہے، اس کے اوپر ڈیری فارمنگ نہیں چل سکتی جب تک کہ آپ پراپر بک کیپنگ نہیں کریں گے، جب تمام چیزوں کو پروفیشنلی مینج کریں گے تو یہ کاروبار کوئی دے سکتا ہے۔ حکومت لائیو سٹاک سیکٹر کی ترقی کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھا رہی ہے۔ پنجاب میں 21 کے قریب لائیو سٹاک ایکسپیریمنٹ اسٹیشنز کام کر رہے ہیں۔ مقامی نسلوں کو معدومی سے بچانے کے لیے جنگ میں قائم کیے گئے ریسرچ سینٹر کی کوششوں کو اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تحفظ خوراک اور زراعت کے جنرل نے بھی سراہا۔ عاصم رضوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ دنیا بھر میں بزرگوں کو ناروا سلوک سے بچانے کا عالمی دن 15 جون کو منایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے اس دن کو اس سنگین مسئلے کو اجاگر کرنے کا دن قرار دیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں لاہور سے معظم الدین کی یہ رپورٹ۔ دنیا بھر میں بزرگوں کے ساتھ ناروا سلوک کا عالمی دن منانے کا مقصد بزرگوں کے جسمانی، جذباتی اور مالی استحصال کے مسئلے پر عالمی توجہ مرکوز کرانا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے دنیا بھر میں مقیم افراد مختلف سرگرمیاں کر کے اس مسئلے کو اجاگر کرتے ہیں۔ بزرگوں کے ساتھ ناروا سلوک کے حوالے سے 15 جون کو منایا جانے والا یہ دن اقوام متحدہ کی ایک قرارداد کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ دنیا بھر میں ہر 10 میں سے ایک بزرگ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ اپنے بزرگوں کی خدمت کریں گے نا
तो कल को हमारी औलाद भी हमारी खिदमत करेगी। जो उम्र रसीदा लोग हैं उनका ख्याल रखें, ये नहीं कि वो जो बच्चे हैं उनके लिए नहीं, पूरे माशरे के लिए है कि वो ख्याल रखें। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2019 और 2030 के दरमियान दुनिया भर में 60 साल या इससे ज़ायद उम्र के अफराद में 38% इजाफे की तवक्को की जा रही है और ये इजाफा तरक्की पजीर ममालिक में सबसे ज्यादा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इस सिलसिले में बूढ़े अफराद को मुतासिर करने वाले मखसूस मसाइल पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से बुजुर्गों के साथ नारवा सलूक के हवाले से शऊर उजागर करने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ की जा रही हैं ताकि इस संगीन मसले का हल निकाला जा सके। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। माजी की मकबूल अदाकारा सबीहा खानम अमरीका में इंतकाल कर गईं। अदाकारा सबीहा खानम ने 50 और 60 की दहाई में पाकिस्तानी सिनेमा पर राज किया। उनके फनी सफर के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। माजी की मकबूल अदाकारा सबीहा खानम 1935 में पंजाब के शहर गुजरात के एक मुतवस्सित घराने में पैदा हुई। सबीहा खानम को भी बचपन ही से फिल्में देखने का शौक था। उस दौर के सबसे ज्यादा फ़आल हिदायतकार अनवर कमाल पाशा ने सबीहा खानम को एक फिल्म में चाइल्ड स्टार की हैसियत से मुतारिफ कराया। फिल्मों में हेरोइन के तौर पर काम करने से पहले सबीहा खानम ने लाहौर में एक स्टेज ड्रामा बुत शिकन में काम किया। फिर अनवर कमाल पाशा ही ने सबीहा खानम को अपनी फिल्म दो आंसू में पहली बार हीरोइन कास्ट किया। अनवर कमाल पाशा ही की फिल्म गुमनाम में सबीहा खानम ने अपनी जबरदस्त अदाकारी की वजह से फिल्म बीनों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। और 1960 की दहाई में सबीहा खानम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ तरीन अदाकारा थीं। उनके शौहर मरहूम संतोष कुमार के साथ उनकी जोड़ी लॉलीवुड की मशहूर जोड़ियों में से एक थी। सबीहा खानम को 1986 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी दिया गया। अदाकारा सबीहा खानम हम में नहीं रही, लेकिन अपनी अदाकारी के बायस वो हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों में रही। वज़ीर इत्तलाआत सेनेटर शिबली फराज ने अदाकारा सबीहा खानम के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी फिल्म के नाकाबिल फरामोश अहद का एक बाब तमाम हुआ। सबीहा खानम ने अपनी फनकाराना सलाहियतों से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी मुनफरिद पहचान बनाई। फिल्मी सनत के फरोग और फन की आबियारी में उनका किरदार निहायत अहम रहा। नाज़रीन, यूं तो इन दिनों कोरोना की वबा की वजह से आलमी मईशत को भी नुकसान पहुंचा है। सयाहत का शोबा भी काफिर मुतासिर हुआ है, लेकिन हालिया तहकीक के मुताबिक दुनिया में चंद शहर ऐसे भी हैं जो सयाहों और गैर मुल्की बाशिंदों के लिए रिहाइश के हवाले से सस्ते तरीन हैं। बैनुल-अक़वामी कंसल्टिंग इदारे मर्सर की जानिब से की गई तहकीक के मुताबिक ताशकंद रिहाइश के लिए दुनिया का सस्ता तरीन शहर है। दुनिया के 209 शहरों में 200 से ज्यादा अशिया के हवाले से की जाने वाली तहकीक के मुताबिक उज़्बेकिस्तान का दारुल-हुकूमत ताशकंद दुनिया का सस्ता तरीन शहर है, जहां खाने पीने और रोजमर्रा जरूरियात की अशिया बाकी तमाम मुल्कों से सस्ती हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत हाफिजाबाद 50, जैकबाबाद 47, मोहनजोदड़ो और सिड्डी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एक नजर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की तफसील पर।
کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں باکسنگ کے حوالے سے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان باکسنگ فیڈریشن کا پہلا آن لائن باکسنگ ٹورنامنٹ آج سے شروع ہو رہا ہے۔ ٹورنامنٹ میں ملک بھر سے کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ آن لائن فٹنس اینڈ شیڈو باکسنگ ٹورنامنٹ میں 3 کیٹیگریز کے مقابلے ہوں گے۔ کورونا کے باعث محدود سرگرمیوں کی وجہ سے منعقد ہونے والا آن لائن ٹورنامنٹ 7 روز تک جاری رہے گا۔ جیتنے والے کھلاڑیوں کا اعلان باکسنگ فیڈریشن کے تعینات کردہ ریفریز اور آفیشلز کریں گے۔ اب کرکٹ کی بات ہو جائے تو بھارتی اینٹی ڈوپنگ ایجنسی نے سینٹرل کانٹریکٹ یافتہ کھلاڑیوں پر نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ بھارت کی نیشنل اینٹی ڈوپنگ ایجنسی نے جن کھلاڑیوں کو نوٹس جاری کیے ہیں ان میں چتیشور پجارا، رویندرا جڈیجا، لوکیش راہل، سمرتی مندھانا اور دیپتی شرما شامل ہیں۔ تماشائیوں کے بغیر اسپینش فٹ بال لیگ لا لیگا کے دلچسپ مقابلے جاری ہیں۔ بارسلونا نے ریال مالورکا کو 4 گول سے مات دی ہے۔ پالما میں کھیلے گئے میچ میں پوائنٹس ٹیبل پر لیڈ کرنے والی لیونل میسی کی بارسلونا نے ریال مالورکا کو بآسانی زیر کیا۔ میچ کے دوران فٹ بال پر زیادہ تر بارسلونا کے کھلاڑی قابض رہے۔ کھیل کے دوسرے ہی منٹ میں آرتورو ویڈال نے بارسلونا کو برتری دلائی۔ 37ویں منٹ میں مارٹن بریٹویٹ نے بارسلونا کی برتری دگنی کر دی۔ 89ویں منٹ میں جارڈی البا نے میسی کی مدد سے بارسلونا کی طرف سے تیسرا گول سکور کیا۔ کھیل کے آخری لمحات میں لیونل میسی نے بارسلونا کی طرف سے چوتھا گول کر کے نہ صرف اپنی ٹیم کو فتح دلائی بلکہ 12ویں مسلسل سیزن میں 20 گولز کرنے کا سنگ میل بھی عبور کیا ہے۔ اس فتح کے ساتھ ہی بارسلونا کی ٹیم 61 پوائنٹس کے ساتھ اپنی پوزیشن مستحکم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ دوسری جانب جرمن فٹ بال لیگ کے بھی دلچسپ مقابلے جاری ہیں۔ ورڈن بریمن نے پیڈن باہر ہے۔ میونک میں کھیلے گئے میچ میں میزبان بائرن میونک نے بوروسیا منشنگلاڈباخ کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی، گول کر کے بائرن میونک کو فتح دلائی ہے۔ ڈسلڈورف میں گول ارلن براٹ ہالنڈ نے کھیل کے آخری لمحات میں کیا ہے۔ اور 5 مرتبہ کی فاتح ناپولی کی ٹیم کوپا اٹالیا کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ ناپولی میں میزبان ناپولی اور انٹر میلان کے درمیان کھیلا گیا سیمی فائنل کا دوسرا مرحلہ 1-1 گول سے برابر رہا۔ میچ کے دوران زیادہ تر کھیل ناپولی کے ہاف میں کھیلا گیا۔ کھیل کے دوسرے ہی منٹ میں ایرکسن نے گول کر کے انٹر میلان کو برتری دلائی، تاہم 41ویں منٹ میں ناپولی کی طرف سے ڈریز مرٹنس نے گول کر کے یہ مقابلہ برابر کر دیا۔ کھیل کے اختتام تک دونوں ٹیمیں مزید کوئی گول نہ کر سکیں۔ اس سے پہلے دونوں ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا سیمی فائنل کا پہلا مرحلہ ناپولی نے 1-0 سے اپنے نام کیا تھا۔ دونوں مراحل کے اختتام پر ناپولی کی ٹیم مجموعی طور پر 1 کے مقابلے میں 2 گول سے فائنل کھیلنے کی حقدار قرار پائی۔ فائنل میں ناپولی کا مقابلہ 13 مرتبہ کی فاتح یوونٹس سے ہوگا۔ ٹینس کی بات ہو جائے تو عالمی نمبر 1 سربیا کے نوواک جوکووچ کو آڈریا چیریٹی ٹورنامنٹ کے پہلے مرحلے میں اپنے 2 میں سے 1 سنگلز میچ میں شکست ہو گئی ہے۔ جوکووچ نے شکست سے زیادہ کورونا وائرس کے سبب ایونٹ کا مونٹی نیگرو میں ہونے والا تیسرا مرحلہ منسوخ ہونے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ بلغراد میں کھیلے گئے پہلے مرحلے کے افتتاحی میچ میں جوکووچ نے اپنے ہم وطن وکٹر ٹروسکی کو ہرا دیا۔ اپنے دوسرے سنگلز مقابلے میں عالمی نمبر 1 کو اپنے ہم وطن فلپ کرائنووچ کے ہاتھوں اپسٹ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ میچ کے بعد پریس کانفرنس میں جوکووچ نے ہارنے سے زیادہ عالمی وبا کورونا کے سبب ایونٹ کا 27 اور 28 جون کو ہونے والا مرحلہ منسوخ ہونے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ چیریٹی ٹورنامنٹ کا دوسرا مرحلہ 20 اور 21 جون کو کروشیا جبکہ آخری مرحلہ 3 اور 4 جولائی سے بوسنیا میں کھیلا جائے گا۔ جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے عرفان محسود نے زیادہ پش اپس لگانے کا امریکی شہری کا ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ عرفان محسود 31ویں مرتبہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ عالمی ریکارڈ توڑنے والا عرفان محسود نے 1 پاؤنڈ پر 40 پاؤنڈ وزن کے ساتھ 1 منٹ میں 60 پش اپس لگا کر امریکی شہری رون کوپر کا 53 پش اپس کا ریکارڈ توڑ ڈالا ہے۔ جرمنی میں پول والٹ کا ایونٹ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ڈسلڈورف میں ہونے والے مقابلوں سے بڑی تعداد میں شائقین بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ جرمنی کے ٹوربن بلانچ نے ایونٹ کے فاتح کا تاج اپنے سر سجا لیا۔ بلانچ ورلڈ ریکارڈ ہولڈر سویڈش امریکن پول والٹر آرمن ڈوپلانٹس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 5.5 میٹرز کی بلند چھلانگ لگا کر ایونٹ اپنے نام کیا ہے۔ اس موقع پر شائقین سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے یا تو اپنی گاڑیوں سے ہی لائیو یا بڑی اسکرین سے پول والٹرز کی مہارت سے لطف اندوز ہوئے۔
یہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے بعد جرمنی میں تماشائیوں کی موجودگی میں ہونے والا پہلا سپورٹس ایونٹ تھا۔ ایونٹ کا مقصد بچوں کے کینسر کی ایسوسی ایشن کے لیے فنڈز مہیا کرنا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی اسپورٹس کی خبریں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اب آپ کو لیے چلیں گے مین ڈیسک کی جانب۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ مکمل ہوا۔ رضوان علی احمد اور نازیہ خان کو اجازت دیجیے۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ساتھ رہیے گا۔ سب سے زیادہ خبریں لمبی تھی۔ ابھی جو ہمیں کھانے پینے کا انتظام ہے وہ سبھی لوکل باڈی میں کیا ہے، بستر جو بھی میٹنگ ویٹنگ کچھ بھی رہا نہیں۔ جس میں ہمارا کوئی جائیداد ہے وہ سب ختم ہو گیا۔ یہ دکھائی نہیں دیتا سی ایم او کی گاڑی ہے، ہیلتھ والوں کو روکتے ہیں، ڈاکٹروں کو تنگ کرتے ہیں آپ لوگ۔ The government of India has deceived them and got everything done by these parties who are, whether it is National Conference, whether it was another party, whether it was CDP, they have all been the partners in the crime. صنعتی مالکان متوجہ ہوں، کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر چند احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ بائیو میٹرک حاضری پر پابندی عائد کریں، تھرمل اسکیننگ کی سہولت یقینی بنائیں، ملازمین کے لیے ماسک اور دستانوں کا استعمال یقینی بنائیں، داخلی اور خارجی راستوں پر سینیٹائزر کی دستیابی یقینی بنائیں، ملازمین کو 8 گھنٹے کے دورانیے کے حساب سے 2 شفٹوں میں تقسیم کریں۔ کورونا وائرس کی علامات کی صورت میں متاثرہ ملازم کی دفاتر یا کام کی جگہ پر آنے جانے پر پابندی عائد کریں۔ آگاہی مہم کے حوالے بینرز آویزاں کریں۔ دفاتر میں یا کام کرنے والی جگہ پر بار بار ہاتھ دھونے کی سہولت موجود ہو۔ مالکان اور کارکنان کے کپڑوں کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے اسپرے کریں۔ ایسے ورکرز جن میں کورونا کی علامات ظاہر ہو جائیں ان کے لیے عارضی قیام گاہ یا قرنطینہ کمرے کا انتظام کیا جائے تاکہ ان کو ٹیسٹ ریزلٹ آنے تک قرنطینہ کیا جا سکے۔ اسٹاف کے دفاتر یا کام کی جگہ آنے جانے کے لیے ذرائع آمد و رفت میں احتیاط برتی جائے تاکہ ہجوم سے بچا جا سکے۔ اسٹاف کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ کام کے دوران یا کوئی چیز کھاتے ہوئے ایک دوسرے سے کم 2 میٹر کا فاصلہ رکھا جائے۔ ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔